نحمده على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم بات کریں گے خواب میں قبر دیکھنے کے حوالے سے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ مثلا خواب میں اپنی قبر دیکھنا، خواب میں قبر کھودنا یا بنانا، خواب میں قبر پر مٹی ڈالنا، اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان سب صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسلامی انفارمیشن ود عابد کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی مہیا کیا جائے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی کہ خواب میں قبر دیکھنے کے حوالے سے۔ خواب میں اپنی قبر دیکھنا، اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں اپنی قبر دیکھ رہا ہے تو یہ یا تو قید ہونے یا پھر نیک اور دیندار بزرگ ہونے، خوشی نصیب ہونے کی علامت ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی معاملات کو دیکھے اور اس پر دیکھے، اگر تو یہ قید ہونے کی علامت ہے تو اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے، اللہ رب العزت سے مدد مانگے اور استغفار کی کثرت کرے، اور اگر یہ بزرگی اور خوشی کی علامت ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور نماز کی پابندی کرے۔ خواب میں قبر کھودنا، اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ قبر کھود رہا ہے یا پھر کوئی قبر کھود رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو یہ رزق کی تنگی، مال و دولت کی تنگی کی علامت ہے، یا پھر یہ گناہوں سے توبہ کرنے، دیندار ہونے اور عاقبت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے نماز کی پابندی کرے اور اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کرے۔ خواب کے اندر اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں وہ قبر پر مٹی ڈال رہا ہے تو یہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بغیر مر جانے کی علامت ہے اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی علامت ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ استغفار کی جتنی ہو سکے کثرت کرے، توبہ کرے، اللہ رب العزت کے حضور روئے، گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کی خاص کثرت کیا کرے کیونکہ یہ سخت گناہ گار بندہ ہے۔ خواب میں قبر پر مقبرہ بنانا، اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی قبر پر مقبرہ بنا رہا ہے تو یہ جتنا خوبصورت مقبرہ بنائے گا اتنا ہی بڑا دھوکے باز اور فریبی اور جھوٹا انسان ہوگا۔ اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے، نماز کی پابندی کرے، استغفار کی کثرت کرے، رات کو تہجد پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرے اور اپنا رشتہ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کرے۔ خواب میں قبر سے نکلنا، اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ قبر سے وہ باہر آ رہا ہے تو یہ گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت ہے اور اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی علامت ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے نماز کی پابندی کرے اور مزید اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرے، کوشش کیا کرے رات کو تہجد پڑھنے کے بعد مراقبہ کرے اور ذکر بھی لازماً کیا کرے۔ خواب میں قبر کھود کر مردہ نکالنا، اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ وہ قبر کھود کر اس سے مردہ نکال رہا ہے تو یہ مال اور دولت، پیسہ وہاں سے ملنے کی علامت ہے جہاں سے اسے امید بھی نہ تھی۔ اگر یہ نہیں تو پھر اپنے گناہوں سے یعنی کہ اپنے برے کاموں پر پشیمان ہونے کی علامت ہے۔ توبہ کرے گا اللہ رب العزت کے حضور
یعنی کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ خواب میں قبر کھودنا، اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب کے اندر کسی کی قبر خود کھود رہا ہے تو یہ تکلیف، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرنے کی علامت ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ آنے والی مشکلات، مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ نماز کی پابندی کرے اور اللہ کا ذکر لازم کیا کرے، اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کان لگا کر یہ سنیں کیا میرے دل سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے لیکن زبان نہیں کہتی کہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی پینا ہے، اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ذکر کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لی جائیں اور کان لگا کر سنا جائے کیا میرے دل سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اسی دنیا میں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ اور ہماری آل و عیال کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔